بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي يا ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين وانصر أولياءك في كل مكان وفرج عنا وعن عبادك في كل مكان ونفس كربنا وكربا وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین آمین یا رب العالمین. اچھا جی، یہاں پہ رکے تھے طول، عرض اور عمق. جو امتداد جسم میں پہلے نمبر پر فرض کیا جائے، جسم کی تو ویسے حضرت نے ابھی تعریف ہی نہیں کی تو اس کو لانا نہیں چاہیے، یا کی تھی. بہرحال یہ چیزیں آئیں گی بار بار، تو اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو امتداد جسم میں پہلے نمبر پر فرض کیا جائے، تو امتداد جو ہے بعد کو امتداد سے، البعد بعد کو پچھلی بار کیا تھا نہیں کیا تھا، بعد کو کیا تھا. بعد کے لغوی معنی ہے دوری اور درازی اور فاصلہ. امتداد کے بھی تقریباً یہی معنی ہے. تو البعد هو الامتداد موهوما اور موجود. امتداد درازی، لأن في البعد اختلافا فإنه موهوم لا شيء محض. عند المتکلمین کے نزدیک وہ موہوم ہے. موہوم کا مطلب غیر موجود نہیں ہوتا، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تعریفیں کر رہے ہیں وہ اقلیدس مطابق کر رہے ہیں، اور اقلیدس نے جو تعریفیں کی ہیں یعنی نقطے کی، طول کی اور عرض کی اور عمق کی، وہ مثالی تعریف ہے. مثالی یعنی آئیڈیلس. وہ حقیقت میں، یعنی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ہماری حقیقت جو مادی حقیقت ہے اس میں ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں، کیونکہ نقطے کی وہ تعریف کرتا ہے جس کی نہ کوئی طول ہو، نہ عرض ہو، نہ امتداد ہو. تو ایسی کوئی چیز ہمارے حقیقت میں جب بھی آپ نقطہ ڈالیں گے تو اس کا کوئی طول بھی ہوگا، عمق بھی ہوگا، عرض بھی ہوگا، چاہے کتنا بھی چھوٹا نقطہ کیوں نہ ہو. لیکن جو فن جیومیٹری، یا اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں، جیومیٹری مساحت کہتے ہیں. بہرحال اس میں جو کلیدس میں تعریف ہے اس پہ پورا علم مرتب ہے جیومیٹری کا. تو یہ جو تعریف ہے نقطے کی وہ ان معنوں میں موہوم ہے. نقطہ موہوم ہے کہ وہ حقیقت یعنی ہماری حقیقت میں موجود نہیں. ہو سکتا ہے مثالی حقیقت میں موجود ہوگا، جو ان لوگوں کے لیے جو مثالی فشور موجود ہوگا، لیکن ہر فلسفی جو ہے مثالی حقیقت کو نہیں مانتا. تو ہمارے متکلمین اس کو جو ہے موہوم سمجھتے ہیں، اور جو حکماء ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو حقیقت سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ایک عمومی بات ہے، کیونکہ ہر فلسفی ایسا نہیں سمجھتا، اور ہر متکلم بھی، عمومی متکلم تو، اور متکلمین جن کی طرف اشارہ کرنا ہے اس سے مین سٹریم عشائرہ اور ماتریدی ہی مراد ہوں گی. بہرحال یہ اتنا اہم نہیں ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے. جو کلیدس کی جو تعریف ہے وہ ایک مثالی تعریف ہے یا مجرد تعریف ہے. تو جو حقیقت میں نقطے پائے جاتے ہیں ہماری مادی دنیا میں، وہ نقطے اس تعریف سے قریب تو پہنچتے ہیں، لیکن اس تعریف کے بعینی ہی مطابق نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں ایسی کوئی چیز معلوم نہیں ہے جس کا طول بھی نہ ہو، عرض بھی نہ ہو، عمق بھی نہ ہو.
اور اگر طول عرض عمق کا نہیں ہے تو ان کے نقطوں کے جمع ہونے سے یا نقطوں کے مجموعے سے طول عمق اور عرض کیسے آ جاتا ہے، تو یہ ایک سوالیہ نشان پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ یہ ایک مجرد تعریف ہے یا مثالی تعریف ہے، تو پھر اس میں جو مغالطہ تو نہیں کہنا چاہیے، اس میں جو مخمصہ ہے وہ تھوڑا دور ہو سکتا ہے۔ اب حضرت جو ہے طول عرض اور عمق کی تعریف فرما رہے ہیں۔ جو امتداد دے جس میں پہلے نمبر پر فرض گیا اس کا نام طول ہے۔ الطول بعد اطول الامتداد، تو جسم میں جو بھی طویل ترین امتداد ہے اس کو طول کہتے ہیں طویل ترین۔ تو یہ کوئی اچھی تعریف نہیں ہے، یہ نبراس کی بھی تعریف انہوں نے دوسروں نے نقل کیا، طول بعد اطول الامتدادات فی الجسم، لیکن آپ تعریف کر رہے ہیں طول کی اور اس میں لفظ اطول لا رہے ہیں، وہ بھی طول ہے، تو یہ تعریف کے لحاظ سے تو کوئی اچھی تعریف نہیں ہے، لیکن سمجھ آ رہی ہے ہمیں بات کہ جسم میں جو لمبا حصہ ہوتا ہے وہ اس کا طول ہوتا ہے، اور جو دوسرے نمبر پر فرض کیا جائے وہ پہلا امتداد سے متقاطع یعنی انٹرسیکٹ ہوتا ہے، اس کا نام عرض یا چوڑائی ہے، اور جو تیسرے نمبر پر اس طرح فرض کیا جائے وہ پہلے دونوں امتدادوں کاٹتا ہوئے گزرتا ہے، اس کا نام عمق ہے۔ تو یہ سارا جیومیٹری کی یا علم المساحت کہیں گے، جیومیٹری کو یا کیا کہیں گے، اسی کے مطابق یہ تعریفیں کریں۔ اور یہ جہات ثلاثہ ڈائمینشنز، جس کا پہلے بہت جس میں محض یہ جہات ثلاثہ جسم میں محض تصور کرنے کی چیزیں، کوئی حقیقی ان کا وجود نہیں ہے، حقیقی ان کا وجود نہیں ہے متکلمین کے نزدیک، یہ جن متکلمین کی یہ بات ہے۔ اب یہ نقطے کی اب تعریف کریں، کیونکہ لیکن یہ کہ نقطے سے خط بنتا ہے اور خط سے جو ہے یہ ساری چیزیں ابھرتی ہیں، طول بھی، عرض بھی اور عمق بھی، تو پہلے نقطے کی تعریف کرنی چاہیے تھی۔ تو نقطہ خط کے کنارے کو کہتے ہیں، کنارے، یہ تعریف کو اچھی طرح ہے کنارے کو، یعنی خط کا جو سب سے چھوٹا کانسٹیٹوئنٹ یا جز ہے اس کو نقطہ کہتے ہیں، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا، ہی عرض لا يقبل according to دستور العلماء، یہ عرض لا يقبل القسمت اصلا، جس کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے مزید، نہ طول میں، نہ عرض میں، نہ عمق میں۔ اور اس میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ طرف الخط، خط کا ایک طرف ہے، یعنی خط نقطے سے بنتا ہے، یہ کہنا چاہیے۔ وعند الحکماء یہ نقطۃ العرضیہ والمتجکون بنقطۃ الجوہریہ، یعنی حکماء کے نزدیک عرض ہے، یعنی وہ اپنے بلبوتے پہ کام نہیں ہے، جبکہ متکلمین جن کے نزدیک وہ ایک چیز موہوم ہے اس کو جوہر کہتے ہیں۔ اشیاء ذو وضع غیر منقطع اصلا لا طولا ولا عمقا ولا قطرا ولا کسرا ولا وہما ولا فیجوز الذی لا یتجزا، تو یہ کم از کم یہ اوکلیدس کی تعریف سے ملتی جلتی ہے ہمارے متکلمین کی تعریف، کیونکہ اوکلیدس کی تعریف جو ہے پوائنٹ یا نقطہ وہ ہے جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتا، جس کا نہ طول ہے نہ عرض ہے۔ اور یہی جوہر کی بھی تعریف تھی، ایٹم جس کو کہتے ہیں اس کی تعریف تھی ایٹمسٹ کے ہاں، ڈیموکریٹس جو ایٹمسٹ فلسفی تھے یونانیوں کے، جو ارسطو اور افلاطون سے بھی پہلے ہوئے، اور یہ جو جزء لا یتجزا کا عقیدہ ہے انہی سے آیا ہے، اور متکلمین نے اس کو اپنایا اپنے مقاصد کے لیے۔ بہرحال لا مشاہدہ فی الاصطلاح، جیومیٹری ان عربک، عربی میں ہندسہ، علم الہندسہ، یہ ہندسہ۔ تو نقطہ جو ہے وہ جیومیٹری میں جو ہے یہ پوائنٹ کی تعریف جو ہمارے کیا
a point نقطہ exact location or position in space with no length, width or depth. یعنی خلا میں ایک مکان ہے جس کی نہ کوئی طول ہے، نہ کوئی عرض ہے، نہ کوئی عمق ہے. ان معنوں میں کہہ رہا ہے کہ تو یہ پیورلی اپوزیشن، یہ مکان محض ہے. یہ مکان پوزیشن کو، پوزیشن یعنی لوکس، مکان مکان محض. اور یہ جو علم ہنسا یہ جیومیٹری ہے اس کا بیسک یونٹ ہے یہ ایک نقطہ، اسی سے سارے اس کے تصورات نکلتے ہیں، سمجھے نا. اور جو کلیدس نے اپنی کتاب میں اس کی تعریف کی ہے وہ اسی سے یہ نکلی ہے. کلیدس کی جو تعریف ہے بنیادی طور پہ اس کی پہلی تعریف ہے، کیونکہ وہ تعریف اور مفروضات پہ سارا یہ علم جو ہے، تعریف، مفروضات اور ڈیمونسٹریشن یا پروف جس کو کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ پوائنٹ، یہ اس کے پوائنٹ انگریزی ترجمہ ہے یونانی سے. پوائنٹ از دیٹ، نقطہ وہ ہے which has no part، جس کا کوئی جز نہیں ہے. تو یہ جو اس لحاظ سے یہ تعریف جو ہے جو حضرت متکلمین سے نقل کر رہے تھے جز لا یتجزا کی، وہ کلیدس سے ہی ماخوذ ہے. اور کلیدس کی کتاب ہمارے یہاں پڑھائی جاتی تھی، اب بھی پڑھا جاتی ہے، یعنی ہمارے مفتی، ہمارے استاد پڑھاتے تھے، آپ پتہ نہیں پڑھاتے ہیں کہ نہیں. جز، تو یہ تعریف ہے کلیدس کی، اور اسی سے پورا علم ہندسہ یا جیومیٹری بنتا ہے، کیونکہ پوائنٹ سے آپ جو ہے خط کی تعریف کرتے ہیں، اور خط سے پھر جو ہے سارے دوسرے تصورات بنتے ہیں. عرض بھی ایک خط ہے، طول بھی ایک خط ہے، اور عمق بھی ایک خط ہے، اور پھر اس سے ان کے انٹرسیکشن سے جو ہے سطح بنتی ہے اور جسم بنتا ہے. تو بنیادی جو لیکن اس میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اسی لیے متکلمین اس کو موہوم کہتے ہیں. موہوم کا مطلب یہ غیر موجود نہیں ہے، لیکن موہوم ان معنوں میں کہ اس کی ہماری خارجی دنیا میں، کم از کم مادی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور اس لحاظ سے یہ تعریف جو ہے مثالی ہے. اللہ بھلا کرے آپ کا. اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ نقطے کا نہ طول ہے، نہ عرض ہے، نہ کچھ، نہ کوئی جز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ، لیکن یہ کہ ان کو جمع کرو تو اس سے آپ کو طول بھی بنتا ہے اور عرض بھی بنتا ہے. اس لحاظ سے یہ ایک میجیکل تصور ہے ان معنوں میں. انہی معنوں میں جو ہے متکلمین اس کو موہوم کہتے ہیں. تو طول جو ہے بہت جو لمبی اطول الامتدادات فی الجسم، یہ جو ہے طول ہے اطول الامتداد. یہ کوئی اچھی تعریف نہیں ہے، کیونکہ آپ تعریف میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو اس کی آپ تعریف. العرض بعد اکثر منه يقاطع على القواعد العمق البعد المقاطع للطول والعرض على قواعد، هذا كله في اللغة کہہ رہے ہیں. وفي الاصطلاح، اب یہ کہہ رہے ہیں اصطلاح یہ اپنے، الطول هو الامتداد المفروض اولا والعرض ثانیا والعمق ثالثا وشرط التقاطع على قوائم بحاله. اب یہ وعدہ نہیں ہے کہ شاید تقاطع جو انٹرسیکشن جو ہے یہ لائن ہے، خط ہے. سو پہلا جو تصور ہے وہ نقطہ ہے،
اور دوسرا تصور جو ہے خط ہے. تو انہوں نے جو ہے اپنی حضرت میں بھی اور 11ویں حضرت میں شاید پہلے جو جس کی تعریف کرنی چاہیے وہ خط ہے، سوری نقطہ ہے، اور نقطے سے خط بنتا ہے، اور خط خطوط کے تقاطع سے پھر طول اور عرض اور عمق جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. تو یہ ترتیب ہونی چاہیے. بہرحال تو اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.